بلاول جنوبی پنجاب کیا ڈھونڈنے جائیں گے؟ پاکستانی معیشت میں مثبت اشاریے، زراعت کی بہتری کے لیے حکومت تو سرگرم ہے، کاشتکار مطمئن کیوں نہیں؟ واٹر ریفارمز پر کمیٹیاں، دعوے، سیمینار، عملاً کچھ نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان عمان۔ ناظرین، وسطی پنجاب میں عوامی رابطہ مہم کے بعد پیپلز پارٹی اب مارچ سے جنوبی پنجاب میں عوامی رابطہ مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ ہارون صاحب، وسطی پنجاب کے بعد اب پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب جا رہی ہے، بلاول کیا کریں گے وہاں پر؟ اللہ جانے کیا کریں گے۔ یہ آج کل آپ اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں جو مذاکرات میں پوچھے جانے چاہیے۔ یعنی کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یہاں کیا کر لیا انہوں نے جو وہاں جا کے تیر ماریں گے؟ دیکھیے، بھٹو صاحب کے زمانے میں کچھ کام ہوا تھا، وہاں پہ سڑکیں وڑکیں بنی تھی، وہ انہیں یہ ضرور یاد کرتے ہیں، لیکن کتنا زمانہ بیت گیا، 35 سال بیت گئے ان کو گئے ہوئے اقتدار سے، اور دنیا سے گئے ہوئے کوئی 33 سال ہونے کو ہے میرا خیال ہے۔ تو بلاول بھٹو دیکھیں نا، ان سے کیا وعدہ کریں گے، کیا انہیں پیشکش کیا کریں گے؟ یعنی پیپلز پارٹی نے صوبے کی تحریک چلائی وہاں پہ، اور اس کو اٹھایا اس حد تک کہ نون لیگ بھی دباؤ کا شکار ہو گئی، باقی پارٹیاں نیوٹرل ہو گئیں، اور پنجاب اسمبلی نے ریزولوشن منظور کر لیا۔ اس کے بعد اس کا کبھی آج تک ذکر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ وہاں اب تو خیر فنڈ کی ایلوکیشن ٹھیک ہو رہی ہے، جب فنڈ کی ایلوکیشن ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، ان کے قبرستان تک کے پیسے منگوا کے لاہور میں لگ رہے تھے، تو اس کو چیخو پکار کیوں نہیں کی، کوئی احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اور حال یہ ہے، مجھے پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر نے بتایا کہ 2 دفعہ سال میں ایک بھٹو صاحب کی برسی پہ، ایک دفعہ بے نظیر کی برسی پہ اجلاس ہوتا ہے، ایک کور کمیٹی کا، وہ کہتے ہیں جس کا آئین میں وجود ہی نہیں ہے۔ دراصل تو سی کا اجلاس ہونا چاہیے، ایگزیکٹو کمیٹی کا۔ تو اس میں بھی یہ ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ ریزولیشن پاس کرنا ہے ان کو ٹریبیوٹ پے کرنے کے لیے۔ اب ان کو ٹریبیوٹ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ کے پاس چلے گئے، جو ان کے اعمال ہیں ان کے حق میں دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے، صدقہ دیا جا سکتا ہے، ان کے لیے کوئی اچھی بات کی جا سکتی ہے۔ اب ٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹریبیوٹ اب پے کرنے سے کیا حاصل ہے؟ یہ میتیں اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں، ترس کہ جذبات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، نہ یہاں سے اسے کچھ ملا ہے نہ وہاں سے اسے کچھ ملا ہے۔ حبیب صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب کے لیے کچھ نہیں کیا اپنے دور حکومت میں۔ پیپلز پارٹی نے کچھ کیا یا نہیں کیا، ایکچولی 2018 میں یہ سوال نہیں ہوگا۔ 2018 میں یہ سوال ہوگا کہ پی ایم ایل این نے کیا کیا ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی چونکہ اس کے اوپر انکمبنسی کا بوجھ نہیں ہوگا، اور جنوبی پنجاب میں آپ یہ یاد رکھیں کہ وہاں پر جو پیپلز پارٹی ہے اس کے صدر مخدوم احمد محمود ہیں، اور مخدوم احمد محمود نے بہت ہی برے حالات میں ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں جس طرح بلدیاتی انتخابات میں پرفارم کیا تھا، وہ یہ واضح کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اب دوبارہ کم بیک کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی میں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلاول، اگرچہ اس پہ ابھی عمل درآمد شروع نہیں ہوا اس اسکیم پہ، کہ بلاول بھٹو جب چلے جائیں گے قومی اسمبلی میں اور وہاں جا کے پھر وہ حکومت پر تنقید کریں گے، اور پھر وہاں پہ جب وہ تقریریں کریں گے، تو مخدوم احمد محمود کا کہنا یہ ہے، جو انہوں نے پبلکلی کہا، معاف کیجیے گا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو 26 نشستیں ہم نے کھوئی تھی یہاں سے، ہم وہ 26 نشستیں جنوبی پنجاب کی واپس لا سکتے ہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ آپ کے رحیم یار خان کی اگر ان کی پرفارمنس مد نظر رکھی جائے، اور سب وہاں پہ بلدیاتی انتخابات میں اکثریت ان کی تھی، پنجاب حکومت نے پھر حکومت دکھائی، جس طرح پنجاب دکھاتا ہے کبھی کبھار، تو وہ حکومت دکھائی تو اس کے نتیجے میں لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا؟ نہیں، یہ تو وہاں پہ ہارون صاحب فیکٹس ہیں۔ وہ تو وہ نون لیگ کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا نا۔ دیکھیے، اگر وہاں کوئی متبادل ہے، جاوید آجمی کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو جو جنوبی پنجاب کا جو گڑھ ہے، ایک بہاولپور ہے مرکز اور ایک ملتان ہے اس بیلٹ میں،
तो कितने वोट मिले थे पीपल्स पार्टी के आदमी को? जहां कहीं ज़िमनी इलेक्शन होता है उनका कहीं जिक्र ही नहीं होता। और अहमद महमूद आपको बड़े कदावर लीडर में लग रहे हैं, वो बल्दियात में कोई जोड़ तोड़ कर लिया होगा अपने इलाके में, उनकी जागीर है, कुछ जागीरदार सराकी स्पीकिंग उनके साथ है देही इलाके में। शहर में उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो लोगों से घुलते मिलते नहीं है, उनकी ज़ियारत नसीब नहीं होती, और खुद अपने लोगों से उनका कोई रवैया अच्छा नहीं है। कैप्टिव वोटर्स हैं बाज़ जगह पे जागीरदारों के। उन फादर जो वेलफेयर का काम है वहाँ और लोग करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता उसमें। बात मेरे अजीज रिश्तेदार हैं, उन्होंने किया है कि मैं उनका नाम लूँ, नामुनासिब लगता है। अहमद महमूद साहब का जो दौर है जिली नाज़िम का, वो करप्शन का दौर है, उस पर इतने बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट छप चुके हैं। अहमद महमूद साहब कोई प्रोफाइल, और रहीम यार खान के बाहर उनका कोई रसूख नहीं। लेकिन अहमद महमूद ने खुद करप्शन करना, ये लेकिन अभी सिर्फ अहमद महमूद साहब के सर पे पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में कुछ कर सकती है। बात यह है कि कोई और ऐसी शख्सियत है वहां पे? देखिए, जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं ना, जैसे अब आपको अगरचे आप उसको कोर जनूबी पंजाब तो नहीं कह सकते, लेकिन मखदूम फैसल सालेहात वो वापस आ गए। इसी तरह और कई जो बड़े बड़े नाम हैं उनके बारे में ये बात चल रही है कि उनसे दोबारा मजाक हो रहे हैं पीपल्स पार्टी के। अब छोड़ कितने गए, उसमें कुछ लोग मुझे पता है और कुछ लोग जाहिर है फिर इस तरह ये पॉलिटिकल मामलात हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनसे उन लोगों से बातचीत उनकी जारी है। अब अगर आप जनूबी पंजाब की सियासत देखें तो वहां पे विनिंग हॉर्सेस जीतते हैं, वहां पे इस तरह नहीं होता कि क्रॉस द बोर्ड। ठीक है, इस दफा क्यों नहीं पीपल्स पार्टी के विनिंग हॉर्सेस जीत गए? और पीपल्स पार्टी जरूर फायदा उठाएगी, तहरीक इंसाफ नहीं उठाएगी। तहरीक इंसाफ अब कोशिश करेगी, हो सकता है वो भी उठा ले, लेकिन जो जनूबी पंजाब से एक सबसे अहम बात यह है कि जनूबी पंजाब भाईजान हमेशा वस्ती पंजाब के साथ ही जाता है फाइनल एनालिसिस में, अलग थलग वो नहीं रहते। लीडरशिप उन्होंने वहां से वजीर आजम बना के देख लिया तो क्या हुआ, मुल्तान शहर पे इतने पैसे लगा के देख लिए, कोई आदमी उनका नहीं जीता। अहमद महमूद साहब जरूर। अच्छा, उसके बाद फिर एक और बात है, और बिलावल तकरीरन क्या करेंगे जी? देखिए, बिलावल बेचारा रवानी से उर्दू बोल नहीं सकता, छोटे छोटे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वो भी छोटे छोटे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वो भी रवानी से उर्दू नहीं बोल सकती थी। कौन? उस वक्त भी लोग कहते थे जनाब बेनज़ीर भुट्टो जो कोई कंपैरिजन नहीं है, उर्दू नहीं बोल सकती, कोई कंपैरिजन नहीं है, तरह तरह की चीजें बातें ये कभी उनके बारे में नहीं ज्यादा इस पे एम्फेसिस नहीं दिया गया, और चीजों पे दिया गया। एक तो वो बोल्ड बहुत थी, एक वो सियासत को समझती थी, उन्होंने जेल भुगती थी, वो सारी तकलीफों से गुजरी थी, उनका बचपन पाकिस्तान में गुजरा था, अपने बाप के जेर साया रही थी। ये रहे हैं मुल्क से बाहर या जरदारी साहब के जेर साया। जरदारी साहब से जान छूटेगी किसी तरह इनकी, पॉलिटिकली मैं कह रहा हूँ, तो तभी कुछ कर दिखाएंगे ना। दूसरी बात, इतना बड़ा बोझ उठा के, बहुत इतना बड़ा बोझ उठा के कौन कामयाब? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है जो हमें नजर में रखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी विफाकी जमात रही है, और आज भी ये वो वाहिद पार्टी है जो गिलगित के पहाड़ से लेकर बदीन बिल्कुल समंदर के किनारे तक आपको इसका वोटर और सपोर्टर मिलता है। तो ये पार्टियां, इस पार्टी की बका जो है वो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। उसका वोटर मिलता है रोता बसूरता हुआ, परेशान। हारून साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सवात के एक मोहल्ले में पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार और दर्जी जो कपड़े सीता था, जिसने अपनी बैठक में दुकान बना रखी थी अपनी दर्जी की, और उस शहर के बच्चे ने खुद जनाब अपने हाथ से झंडा सिया और वो एक कपड़े बनाए और वो अकेला इलेक्शन लड़ रहा, अगरचे वो हार गया। ये तो एक्सेप्शन है ना, लोग हैं, ये इसी पार्टी का सरमाया है ना, और पार्टी का सरमाया तो मौजूद है। लीडरशिप ने 5 बरस जो कुछ किया है, उसके बाद लोग लीडरशिप तो बदल गई ना। अच्छा बात सुन, बदल गई, कौन सी लीडरशिप बदल गई? अब बिलावल को आप क्या, वालिद साहब की जगह फरजंद आ गया, बदल गई, माशाल्लाह। इसको आप तब्दीली कहते हैं? और उन सब बात यह है कि ये तब्दीली जब लोगों में जाएगी, लोग इसको वोट दे देंगे। अगर वोट इन कर दे तो वोट ना दे। लोग ये कहते हैं कि अगर जरदारी साहब ना आते तो फिर शायद बिलावल साहब कुछ कर लेते। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जरदारी साहब के खिलाफ जो है पाकिस्तान में हमने ये सहाफियों ने कोई कसम खा रखी है कि जरदारी साहब के खिलाफ ही बात करनी है। नहीं या जरदारी साहब जो है, जरदारी साहब ने आखिर इस मुल्क के साथ क्या कसम खा रखी है? एक वो आदमी जो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाता है, जब वो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाता है जलते हुए सिंध में, जब वो 18वीं तरमीम करता है, जब वो दस्तूर को असली हालत में बहाल करता है, जब वो आगाज़े हुकूक बलोचिस्तान करता है, ये सारी चीजें भूल जाते हैं। क्या पाकिस्तान को स्ट्रक्चरली ठीक करता है। पाकिस्तान पे हुकूमत करनी थी तो पाकिस्तान खप्पे का नारा न लगाता, तो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाता। इस मुल्क पे एक ब्रेक हम ले लेते हैं नाज़िर, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ये कहते हैं कि पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है और जेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत की निस्बत सरमायाकारी के लिए ज़्यादा बेहतर है। हारून साहब, इकॉनमी बेहतर हो रही है, इस बात का दावा किया जाता है, बेहतर भी हो रही है यकीनी तौर पर, लेकिन आवाम की हालत में बेहतरी नज़र नहीं आ रही। बात यह है इसहाक़ डार को होने चाहिए था शायर, बड़ा कामयाब रहता है। मुझे इसका 11 नवंबर 2013 का बयान याद है कि पाकिस्तान जो है वो 11 बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा। अब 5 साल के बाद उसे पता चला, 4 साल के बाद, कि 24 बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा 30 साल के बाद। अरे भाई, वहां अब भी 6% से ऊपर है इंडिया, मगर इंडिया से बेहतर है इकोनॉमी हमारी। अभी 4.25% है, 5% पे पहुंचने का इम्कान है। पेट्रोल क्या निर्ख थे जरदारी साहब के जमाने में? $140, और अब क्या है? $55, $30 तक गया है पेट्रोल। एक तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा। एक आ गया सी पैक, उसकी वजह से पेट्रोल से बहुत गैर मामूली फर्क पड़ा। हुकूमत की आमदन भी बढ़ गई और इकोनॉमी में कुछ तहरीक भी आ गया। दूसरा सी पैक की वजह से आ गया। बाकी इसहाक़ डार वो अपना कहते हैं कि उसने तबाह कर दिया मुशर्रफ ने मुल्क को। वो तो 2005 के ज़लज़ले के बाद भी 6% शरह थी, 7% तक गई है। हर साल 10 लाख जॉब्स पैदा होती थी। ये जो कुछ हो रहा है, इस पे इन्हें ये कहना चाहिए खुदा का शुक्र है कुछ बेहतरी जरदारी साहब के दौर से बेहतर है। जिस पे आप फरमाते हैं, उस पर तनकीद क्यों करते हैं? उसमें 2-2.5% थी। कुछ कोशिश की, कुछ कुदरत ने मदद की, पाकिस्तान पे अल्लाह को रहम आ गया। सी पैक में चीनी इन्वेस्टमेंट है, इनका क्या कमाल है? और पेट्रोल की कीमत अगर गिर गई तो इनका क्या कमाल है? बड़े बड़े दावे करने की बजाय काम करें, काम बोलते हैं। दावों से नहीं लोग मुतासर रह गए। आम आदमी तो आम आदमी की फिक्र किसको है? वो जो अभी कल मैंने डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल दी थी कि सारे खरबपति जमा कर लिए और गरीबों के लिए बैठा हुआ रो रहा। गरीबों की किसको फिक्र है? रोज अस्पतालों में मरते हैं, स्कूलों में पढ़ाई की जो हालत है, जो थानों में पिटते हैं, उनकी किसको फिक्र है? अभी सब इकोनॉमी बेहतर हो रही है, बाहर से सरमायाकारों को दावत दी जा रही है कि वो आकर पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। हमारा ब्यूरोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात को सपोर्ट करता है? ये आपकी बात ठीक है कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो इतना कंड्यूसिव नहीं है, खासतौर पर सरमायाकारी के हवाले से। और जैसे हारून साहब ने जनरल परवेज मुशर्रफ की मिसाल दी, यस, उस दौर में थोड़ी जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था उसने ईजिंग की एक पॉलिसी इख्तियार की, जिसके नतीजे में आप कह सकते हैं कि मुल्क में सरमायाकारी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पॉलिसी सहूलत मुहैया की, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, वैसे तो मेरी अंग्रेजी भी इतनी अच्छी नहीं है, और आपके सामने तो लगता है कि बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। अच्छा, खैर, तो वो जो आसानी की और सहूलत का रास्ता इख्तियार किया, तो वो उसमें बहुत सारी चीजें बेहतर हुई। अब जो है उसके बाद बीच का अगर आप पीपल्स पार्टी का, चूंकि वो पॉलिटिकल एक मसला था, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा थी, तो एक मुल्क को आप रीस्ट्रक्चर कर रहे थे। तो अब इस वक्त पॉलिटिकल मसला इतना बड़ा नहीं है, और जनरली जो पाकिस्तान का परसेप्शन है सीपैक की वजह से, जहां पे $57 बिलियन की कमिटमेंट हो रही हो ना, वहां पूरी दुनिया की फिर नजरें गड़ जाती हैं, और फिर दुनिया सोचने लगती है कि यार अब इस मुल्क के लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो हम भी इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि हमारे जो वजीर आजम गए हुए थे डिवोर्स, तो डिवोर्स में जाके उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से जब मुलाकातें की, तो वहां पे जो अली बाबा जो कंपनी है, जो दुनिया की बहुत बड़ी मल्टी बिलियन कंपनी है, जो इंटरनेट के ऊपर वो जो मार्केटिंग वगैरह करते हैं, चीजें बेचते हैं, उन्होंने उसके सीईओ ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं पाकिस्तान आना चाहता हूं, और पाकिस्तान में अपनी जो सर्विस है वो एसएमईज के लिए, यानी छोटे सरमायाकारों के लिए उसको चलाना चाहता हूं। अच्छा, आप बड़ी रवानी में अब ये जो बड़ी रवानी में एक मशवरा मेरा भी मान लें, वजीर आजम से आपकी तो कहीं मुलाकात हो सकती है, एक दौरे पे भी आप तशरीफ लगे थे, उनसे कहें वो भी इन्वेस्टमेंट करें। वो लंदन में जो उनके इतनी दौलत पड़ी हुई है, और दुबई में और सऊदी अरब में, वो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, ताकि दूसरे इंस्पायर हों। अच्छा, चले वो भी कर लेंगे। वो अगर उन्होंने कर ली तो उसके बाद क्या हो रहा होगा? उसके बाद यहाँ पे हो रहा होगा सिलसिला, अव्वल तो वजीर आजम बिजनेस करते नहीं है, तो उनके बेटे बच्चे करते हैं, तो अगर उनका कोई बेटा यहाँ पे आ गया तो उसके साथ फिर क्या हो रहा होगा? वो देख रहे होंगे कि जनाब ये कार्टलाइजेशन शुरू होगी, वो कार्टलाइजेशन शुरू होगी, यहाँ पे आप देखिए उसको तो सारा मीडिया वेलकम करेगा। वो तो एक बिल्कुल अलग इशू है ना। अब उसमें दूसरी बात यह है कि जो इसी तरह वहां पर जो बिल गेट्स मिले, उन्होंने बिल गेट्स ने पाकिस्तान की पॉलिसियों की बड़ी तारीफ की। देखिए, ये जो लोग बिल गेट्स ने कौन सी तारीफ की? वो अल्लाह से डरे यार, उसने कहा उम्मीद है पोलियो खत्म हो जाएगा, जिसमें उसकी इन्वेस्टमेंट
اسटेटमेंट है, उसने कहा कि हुकूमत बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है पोलियो की पोलियो के टीके लगा रही है, तो उसका इकोनॉमी से क्या ताल्लुक है यार? अरुण साहब आप समझ नहीं रहे, इकोनॉमी का इन चीजों से बड़ा गहरा ताल्लुक नहीं होता है। ताल्लुक है, मगर उसने तारीफ कौन सी की? पोलियो पे तारीफ की, अच्छा किया। पोलियो पे पहले दहशत कर, चलिए जी आप इसको तारीफ ना माने, इसको तारीफ ना माने। अच्छा वो इसी एक तरह रस्मी चीज होती चलिए है। इसको बिल्कुल जी उन्होंने कोई तारीफ नहीं की, बिल्कुल तनकीद की। जैसे अब उन्होंने आपकी जैसे उन्होंने कह दिया था आपकी तारीफ कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अच्छा वजीर खजाना है, दुनिया का नंबर 1 वजीर खजाना बाय द वे कौन था? देखिए बात यह है कि कुछ चीजें जो है ना, अहम बात है परसेप्शन की। इसाकदार को आप ये मशवरा नहीं दे सकते कि जरा कम बोला करें। अच्छा, और उसके बाद पाकिस्तान का इंटरेस्टी परसेप्शन बेहतर, और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है 40% इसके स्टेक्स जो है वो चीन ने खरीदे। चीन किसी ऐसे आप छोटी मोटी स्टॉक एक्सचेंज को तो नहीं खरीदेगा ना, उन्होंने एक पाकिस्तान, और पाकिस्तान की ये जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रखने वाली मार्केट है, इस मार्केट में 40% वो स्टॉक एक्सचेंज जी स्टॉक एक्सचेंज खरीद रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जब आप अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बड़े बड़े मंसूबे हैं वो देखते हैं, तो आपके मोटरवेज बन रहे हैं, आपके डैम्स बनने के मराहिल में है, आपके यहाँ पावर सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इस तरह पूरी दुनिया के अंदर मैसेज तो बहुत बड़ा गया है। लेकिन अरे भाई वो आके तो पैदा हुए ना चीन की इन्वेस्टमेंट से और पेट्रोल की कीमत कम होने से, इसमें इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? ये भी तो कुछ करें। ये बादशाह डैम की जमीन तो अब तक खरीद नहीं सके, अब आगाज नहीं कर सके, रोज चकमा देते हैं, शुरू करेंगे, वो तो नहीं शुरू कर सके। अच्छा, अब जो पाकिस्तान के अंदर इतने जो ढांचे पे पैसे लग रहे हैं, एक्चुअली ये बहुत बड़ी दुनिया के लिए अट्रैक्शन पैदा हो रही है, तो दुनिया तो इसको देख रही है। दूसरी बात है कि अब पाकिस्तान के जो आप कह रही हैं लोकल जो लोग हैं सरमायाकार, वो नहीं सरमायाकारी कर रहे। इसमें मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा ग्रुप जो है वो अब सीमेंट सेक्टर में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में देसी के सीमेंट सेक्टर में एक बड़ी ग्रोथ है। अभी तो नहीं कर रहे ना, नई इन्वेस्टमेंट होगी, और जब आएगा नहीं यार तब आएगा। अच्छा, सब जो ग्रुप्स हैं वो बहुत प्लान करके ही ऐलान करते हैं, लेकिन उनके लिए हुकूमत की तरफ से कर्जे तो बैंकों से ले नहीं रहे, कर्जे लेने की शरह गिर गई है। इसी तरह जो आपके यहाँ मुल्क में स्टील की जो प्रोडक्शन है, जो कंपनीज हैं वो एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, लेकिन उनके लिए कोई मोटिवेशन भी है हुकूमत की तरफ से? देखिए सबसे अहम बात यह है कि जो मोटिवेशन जो है ना, वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को क्या करने की जरूरत है कि पाकिस्तान में यहां पर जो दहशतगर्दी है उसमें हमारी परफॉर्मेंस अगरचे बहुत अच्छी है, लेकिन दुनिया हमें अब भी ये समझती है कि हम चौथे पांचवें नंबर पे आते हैं दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्कों में। तो हमें अपने उस स्कोर को ठीक करने की जरूरत है कि उसको हम कम करें। दूसरी बात यह है कि हमें अपने यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारा, जो जिससे दुनिया को तकलीफ है, वो ये है कि आपके यहाँ सैंक्टिटी ऑफ अग्रीमेंट नहीं है, कि जो आपसे मुआहदा किया जाए, खास तौर पे जब दो पार्टियां आपस में मुआहदा कर लें, तो अदालतें उसको नाफिज नहीं करवाती उस तरीके से जिस तरह तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है। तो इस पर काम किसे करना है? तो इस पे काम हमें करना है, ये वो स्ट्रक्चरल चीजें हैं। हमें नहीं करना है, ये इसाक डार साहब को करना है, वजीर आजम साहब को करना है, शहबाज शरीफ साहब को करना है, ऑफ कोर्स हम सबको मिलके करना है, सारी पार्लियामेंट को मिलके करना है। तो इस पे जब काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप देखती जाइएगा कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले, अब देखिए इवन जो ये साल जो जा रहा है, इस साल में भी हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी ग्रोथ की वो तो कम थी। अब IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं नहीं आपकी ग्रोथ आपसे ज्यादा हो जाएगी, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाएगी। दिस इज हाउ थिंग्स मूव। ठीक, एक ब्रेक ले लेते हैं हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। 2016 ज़राई हवाले से बड़ी हद तक बहाली का साल था, और 3 साल ज़राअत की जो कारकर्दगी रही, उसके बाद पिछले साल जो ज़राअत के हवाले से आदाद शुमार आए, उस पे हालात कुछ बेहतर नज़र आए। हबीब साहब, हुकूमत काम तो कर रही है ज़राअत के इस शोबे में, पिछले साल जो कारकर्दगी रही उसको मद्देनज़र अगर रखा जाए तो, लेकिन काश्तकार फिर भी गैर मुतमईन है, क्यों? देखिए, एक तो यह कि काश्तकार जब भी अपनी हालत का अंदाजा लगाता है तो आमतौर पे अपने बेस्ट साल के मुताबिक लगाता है। जैसे अगर आपको याद हो तो 2009 और 10 का साल जो था वो बहुत उम्दा था एग्रीकल्चर के लिए। उसकी वजह यह है कि उसी साल में प्राइसेस बढ़ी थी गंदम की, देहात में पैसा पहुंचा था बहुत सारा, तो इस वजह से लोग बहुत खुश थे, और वो सूरत हाल कमोबेश 2013 तक बरकरार रही।
اس کے بعد پھر سٹیگنیٹ ہوگی پرائس، اور پرائس جب آگے نہیں بڑھی چیزوں کی تو اس کی وجہ سے پھر کاشتکار سمجھتا ہے کہ میرے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہے. اور خاص طور پر اس میں جو 2015 کا سال تھا اس میں تو پرائسز کریش کر گئی تھی، دنیا بھر میں کوموڈیٹیز کی پرائسز کریش کر گئی تھی، تو وہ ایک پرابلم تو ہے تھا. لیکن اب اگین ایک دفعہ ریکوری کی صورتحال نظر آ رہی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جسے ہمیں جو ہم جیسے ملک کو چاہیے کہ جو کوانٹم جمپ ہے کہ اگر ہم 1%، 2% یا 3% سے گرو نہیں کرنا، ہمیں کم از کم ہمارے پاس 1-2 سال ایگریکلچر کے حوالے سے ایسے ہوں کہ جب ہم بڑا جمپ لیں اپنی پروڈکشن میں. تو اس جمپ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جیسے اب ہماری جو گورنمنٹ ہے نا خاص طور پر پنجاب میں، وہ خاصی سیریس نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پہ اب مجھے پتا چلا کہ یہ جو پنجاب کے اندر 10-10 ایکڑ کے پیکٹ بنا کے پوری زمین پورے پنجاب کے 10-10 ایکڑ کے پیکٹ بنا کے ہر ایکڑ کے اندر یعنی ہر 10 ایکڑ کے ایریے میں زمین کی مٹی کیسی ہے، یہاں پہ کون سی فصل ہونی چاہیے، اسے کیسا پانی ملنا چاہیے اور اس میں کھادیں کون سی ڈلنی چاہیے. اب یہ پورا ایک ڈیٹا جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا جو لائف سٹاک سیکٹر ہے اس میں بہت تیزی سے ترقی آئی ہے. خاص طور پر یہ جو اگر پچھلے کچھ ایک عرصے سے دیکھیں پنجاب میں تھینکس ٹو نسیم صادق صاحب چونکہ وہ لائف سٹاک کے سیکٹری بنے تو انہوں نے غیر معمولی طور پر لائف سٹاک میں ہمیں ایک بہتری نظر آئی. کم از کم سہولتیں جو حکومت فراہم کر سکتی ہے وہ گراؤنڈ لیول تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ ہماری جو ایگریکلچر ہے نا، اب مجھے کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر بہت سارے 4 وزارتیں بنائی ہیں. آپ نے جنگلات کی وزارت الگ بنائی ہوئی ہے، لائف سٹاک کی الگ بنائی ہوئی ہے، ایگریکلچر کی الگ بنائی ہوئی ہے، اور اریگیشن کی آپ نے الگ بنائی ہوئی ہے. اب ان ساری وزارتوں کو جب آپ الگ کرتے ہیں تو ان کی کوارڈینیشن نچلے لیول تک، ایک تو نمبر 1 سمپل سی بات ہے آپ کو زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اگرچہ اس میں کچھ اسپیشلائزڈ جابز ہیں لیکن آپ اس کے الگ ڈپارٹمنٹس بنا سکتے ہیں متعلقہ نچلے لیول تک. جو دنیا کا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم آہستہ آہستہ انٹیگریشن کی طرف جائیں کہ اپنے تمام اداروں کو کہیں ایک بہتر لیول پہ ان کے اندر کوارڈینیشن بہتر کریں. تو میرا خیال ہے کہ نیچے تک جب سہولیات فراہم ہوں گی اور ریسرچ نیچے تک جائے گی، اگر ہو ریسرچ تو بہت ساری صورتحال مزید بھی بہتر ہو سکتی ہے. ہارون صاحب آپ کو کیا لگتا ہے زراعت کے شعبے میں وہ مزید ذرا کیا سی کام کیا بہتری جا آ سکتا گئی ہے تو بس اس میں اچھل کود کر رہے ہیں. دیکھیں آپ ایک فصل کو دیکھ لیں، گنا جو ہے اس کا کاشتکار روتا رہتا ہے، اسے پیسے ہی نہیں دیتے شوگر مل والے، اور نوبت ہڑتالوں تک پہنچتی ہے، گھراؤ تک پہنچتی ہے، پھر جا کے کہیں جا کے پیسے ملتے ہیں. سب شوگر مل والے ایسا نہیں کرتے ہیں، چند شوگر مل والے جو بر وقت ادائیگی کرتے ہیں. آلو کی حالت یہ ہے کہ بہت بری طرح جب پروڈکشن بڑھتی ہے قیمت گرتی ہے، اور وزیر اعظم صاحب ٹیلی ویژن پہ بڑی خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ 5 روپے فی کلو آلو مل رہا ہے. بھائی 7-8 روپے 10 روپے تک اس کی کاسٹ ہے، 7-8 روپے تو منیمم ہے. اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ 20-25 روپے آلو بک رہا ہو، کھانے والے خریدار بھی مطمئن ہو اور کسان بھی مطمئن ہو. اب گندم کی صورتحال قدرے بہتر ہے، لیکن چونکہ مہنگائی بہت ہے، کئی سال سے قیمت اپنا اس کی نہیں بڑھی ہے، تو ظاہر ہے وہ نامطمئن ہے، اور وہ قیمت اب مزید آپ بڑھا نہیں سکتے. کرنے کے کام کیا ہیں؟ آپ پاشی کا نظام بدلنے کی ضرورت ہے، بارہا میں کہہ چکا. اس پہ ابھی کام ہی نہیں شروع ہوا. اس پہ ایکسپرٹس کی رپورٹیں موجود ہیں. 10% پانی سے کھیت سیراب ہو سکتا ہے. میں کر رہا ہوں، میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، ہماری تھوڑی سی زمین ہے، اور 40% پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. اور جب 90% آپ شروع کریں نا، ہر سال اگر آپ 10% پانی بچانا شروع کر دیں تو 10 سال میں نوبت کہاں تک پہنچے گی؟ 9 سال میں نئی زمین، نئے بیجوں کی ضرورت ہے. وہ تو پیسے تو سارے جو ہیں تنخواہوں پہ اٹھ جاتے ہیں سائنسدانوں کی. یونیورسٹیوں کی حالت خراب ہے، کالجوں کی حالت خراب ہے. کوئی کسانوں کے لیے چینل نہیں ہے جہاں انہیں تازہ معلومات، اخبار تو نہیں پڑھتا کسان، وہ لیکن اب تو دیا جا رہا ہے، اب تو موبائل اس پہ پر کام میسج ہو رہا دیں. ہے. اچھا پھر یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اپلوڈ ابھی دیکھیے نا، ابھی حالت یہ ہے، شعور کا معاملہ یہ کہ وفاقی حکومت نے کھادوں پہ سبسڈی واپس لے لی. وہ تو شور مچا، میں نے اسی دن آپ سے کہہ دیا کہ یہ نہیں کر سکیں گے، اور چیف منسٹر چلایا، ورنہ کسان گھیراؤ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے. زراعت میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، کسان کو سکھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہماری کپاس آدھی کیوں ہوتی ہے مشرقی پنجاب سے؟ یہی کسان تھے مشرقی پنجاب میں بھی، وہیں سے مائیگریٹ کر کے آئے ان کی بہت بڑی تعداد. اور اس وقت مشرقی پنجاب کی پیداوار کم تھی مغربی پنجاب سے. یہاں وہی کاشتکار ہے. آپ کو بجلی سستی دینی ہوگی، کچھ سستی کی ہے، بہت اچھا کیا ہے.
آپ کو کھاد کم قیمت میں مہیا کرنی ہوگی بڑے پیمانے پر. جو کرم کش ادویات ہیں پیسٹی سائیڈز, اس میں بڑے پیمانے پہ ملاوٹ ہو رہی ہے, بہت بڑے پیمانے پہ. اس معاملے کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو ہوگا. رہ گئی یہ جو آپ نے کہا نا, جانوروں کی افزائش بہت ہوئی ہے. نسیم صادق صاحب کی شہرت اچھی ہے, اچھا انہوں نے کنٹریبیوشن ہوگا. ہوا یہ ہے کہ فصلوں سے جب آمدن نہیں ہو رہی تھی بالکل, تو ذمہ دار اس طرف چلے گئے. انہوں نے اچھا کیا, اس میں حکومت پنجاب نے بھی کچھ توجہ دی, لیکن اس میں بھی بہت کام کرنے کے. بے شک اس میں بہت کام ہے. اچھا ابھی صاحب ریسرچ کی آپ بات کر رہے تھے, ریسرچ کا انیشیٹو تو لیا ہے پنجاب حکومت نے, لیکن کچھ مسائل ہیں. ریسرچ کا انیشیٹو ہے ارون صاحب, اس میں بڑی دلچسپ بات ہے آپ کو بتاؤں. جو ہمارے سرکاری اداروں میں سائنسدان کام کرتے ہیں. اچھا ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں, بہت چھوٹے چھوٹے مسائل چیف منسٹر صاحب حل نہیں کر سکے, اس کے لیے سسٹم بنانے پڑتے ہیں. میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ میں لوگوں سے بات کر سکتا ہوں, پچھلے سال 2 مہینے کوشش کے باوجود بوریاں نہیں ملی اور سستی گندم باردانہ جو ہے جی, باردانہ جب آپ کو نہیں ملے, باردانہ اگر بر وقت مل جائے, باردانہ مارکیٹ میں ہونا چاہیے نا, کچھ بچ جائے گا. پھر یہ ہے کہ جب فصل بہت قیمت گر جاتی ہے تو آپ خریدتے کیوں نہیں, آپ خرید لیں بعد میں دے دیں. جب باردانہ میسر ہی نہیں ہوگا تو وہ تو مجبور ہے پھر اس کو بیچے. بارش کا موسم اس کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. تو اگر وہ بوریوں میں گندم محفوظ رکھ سکے چند دن کے لیے, اور یہ قندھار سے اور یہ جلال آباد سے آنے والے جو تاجر ہیں افغانستان کے, وہ کم قیمت پہ فٹافٹ نہ خریدیں, تو وہ اس کی 200-300 روپے آمدن بڑھ سکتی ہے. حبیب صاحب ریسرچ کی تو ریسرچ کی ارون صاحب آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جو ریسرچ ہمارے سرکاری اداروں میں ہو رہی ہے, اس میں ہمارے سائنسدان بڑے اچھے پوری دنیا میں کام کرتے ہیں. تو ہمارے سرکاری اداروں کے بعد سائنسدانوں نے, ان اللہ کے بندوں نے یہ کیا کہ ریسرچ کی سرکاری خرچے پہ, اور سرکاری خرچے پر کرنے کے بعد وہ جو ریسرچ اپنی کی اس کو رکھا اپنے سینے میں, اور سودے بازی کر لی کسی پرائیویٹ فرم کے ساتھ. تو اب یہ بھی معاملہ ہوا ہے. میری گزارش سنیں, اس ملک ہی میں وہ سائنسدان پائے جاتے ہیں جنہوں نے انڈیا سے کیا دنیا کے بیشتر ممالک سے بہتر ایٹم بم بنایا. بے شک پائے جاتے ہیں. انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی میں اس طرح کا کام کیا, اور کچھ کام ایسے ہیں جو جن کا چرچا نہیں کرنا چاہیے وہ بھی کر چکے ہیں. انہوں نے طیارے بنائے, انہوں نے دنیا کا بہترین ٹینک بنایا. ایسے انجینئر موجود ہیں. پرائرٹی کی بات ہے, آپ ان پہ توجہ دیں, ان کی انکریجمنٹ کریں, انہیں تھپکی دیں, تو انشاءاللہ وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ ریسرچ کریں, ہم رائلٹی میں آپ کو ایک میجر آپ کا سٹیک ہولڈر بنا لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات دیکھیں, جو ایگریکلچر کا ایک پاکستان میں جو مسئلہ نظر نہیں آتا نا, وہ زمینوں کی ٹائٹلنگ کا مسئلہ ہے کہ یہ زمین کس کی ہے, یہ زمین کس کی. دیہات میں چلے جائیں, آدھے مسئلے جو ہیں وہاں پہ آدھی انرجی لوگوں کی اس چکر میں لگ رہی ہوتی ہے کہ اپنی زمین کی حفاظت کریں, یا کوئی زمین جو ان کے قبضے میں وہ اسے جانے نہ دیں. اس حوالے سے جو کام ہوا نا, وہ بڑا انقلابی نوعیت کا ہوا, جس کے اثرات نظر آئیں گے آئندہ کچھ عرصے میں. یہ جو پاکستان جو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے, انہوں نے جو جاری کیے وہ جو آپ کے لیگل پیپرز ہیں, جتنے بھی سٹیمپ پیپرز, اب وہ آپ کو پرانی ڈیٹ میں نہیں مل سکتا. اچھا, جس کی وجہ سے 2 نمبریاں ہو جاتی تھیں, اب نہیں ہو سکتا. آپ نے جس دن لینا ہے وہ باقاعدہ پرچی نکلے گی, اور یہ جو ہے وہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا اور پھر ایگریکلچر والوں کا, محکمہ مال والوں کا, یہ جو ایک بیک اینڈ کا معاملہ ہے نا, اس نے نو ڈاؤٹ بہت بڑی ایک ایسی انقلابی تبدیلی پیدا کی ہے. اور اگین اس میں وہ جو عمر سیف صاحب ہیں نا, جو PITB کے, نو ڈاؤٹ ہی ہیز اے کریڈٹ. ٹھیک, ایک بریک ہم لے لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. فاٹا اصلاحات کے حوالے سے کمیٹیاں بھی بنی, میٹنگز بھی ہوئی, دعوے بھی بہت کیے گئے, سیمینارز بھی ہوئے, لیکن اب تک عملاً اس حوالے سے کچھ نہیں ہو سکا. حبیب صاحب, بہت کمیٹیاں بھی بن چکی, ایک کمیٹی تو ابھی بھی کام کر رہی ہے سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں, لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں. کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ معاملہ بڑا نازک ہے, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو معاملہ آج کا نہیں چل رہا, یہ ایک عرصہ 2-3 سال نہیں ہے, یہ ایک عرصہ جس کو آپ کہہ رہی ہیں وہ 41 سال ہے, 41 ایئرس. جو 1976 میں یہ پہلی دفعہ اس وقت بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ آپ نصر اللہ بابر کو کہ آپ اس پہ کام کریں, ان ریفارمز پہ, تاکہ ہم اس کی انٹیگریشن کریں. تو 76 میں ظاہر ہے, اس کے بعد پھر مارشاء اللہ آ گیا, تو مارشاء اللہ کے بعد تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا, پھر تو مارشاء اللہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ
دب گیا, پھر جہاد افغانستان شروع ہو گیا, اور پھر اعلیٰ حاضر کا پھر تاریخ ہے جو کچھ بھی ہوا. اب یہ نیشنل ایکشن پلان کا آپ کو پتا ہے کہ ایک حصہ ہے کہ فاٹا کو ریفارمز, فاٹا کے اندر ہم نے ریفارمز کرنی ہے. تو ان ریفارمز کو کرنے کے لیے جو حکومت نے کمیٹی بنائی ہے, نو ڈاؤٹ وہ بڑی ہائی پاورڈ ہے, لیکن اس میں جو سب سے بڑی شکایت آ رہی ہے نا کے پی سے, وہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر لوگ جو ہیں ان کی ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں. مثال کے طور پہ کے پی میں جو آج کی حکومت ہے, اس کا تو یہ خیال ہے کہ فاٹا کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے, اور 10 سال کا عرصہ درکار ہوگا. اچھا, وہ تو بالکل ہوگا, اتنا عرصہ تو درکار ہوگا. دوسرا, لیکن جو کے پی کے دیگر حصے ہیں, مثال کے طور پہ ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن کے لوگ جو ہیں, ہزارہ ڈویژن کے جو لوگ ہیں, ان کی رائے اس سے بالکل مختلف ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فاٹا کو ساتھ ملایا جاتا ہے تو پھر ہمیں اس سے الگ کیا جائے. اچھا, ان کی بدگمانی یہ ہے کہ ایک دفعہ جب فاٹا ساتھ مل جائے گا تو اس کے بعد یہاں پر جو جتنا تناسب ہے آبادی کا وہ بگڑ جائے گا, اور اس میں ہزارہ والوں کو اور وسائل کا مسئلہ بھی اور ہوگا, سرائکی بیلٹ کے لوگوں کو شاید وہ سہولتیں میسر نہ رہ سکے جو ان کے پاس آج ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو پختون قوم پرست جماعتیں ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ فاٹا کو ساتھ ملاتے ہیں تو نمبر 1 وسائل بھی آ جائیں گے, اور نمبر 2 یہ پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ بن جائے گا. اور وہاں پر اے این پی اور جو قومی وطن پارٹی ہے, اس طرح کی پارٹیاں وہ سر جوڑ کے یہ بھی سوچ رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جب پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ ان کا ہو. اچھا, تو اس پہ انہیں لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی آپ کا وزیر اعظم تو آج بھی آ سکتا ہے, آپ کو آج کون روکتا ہے. نہیں وہ, لیکن وہ قوم پرست عناصر جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے اس ذہنیت کا ایک خاص انداز سے وہ سوچتے ہیں, تو ان کا خیال تو اس طرح ہے. تو فاٹا کا میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں بڑے لیول پہ ودن خیبر پختونخوا اور ایک وہ خاص کوئی کنسنسس پیدا کرنا ہے. خالی یہ حکومت کے بس کا کام مجھے نظر نہیں آتا جو ہو جائے گا. ہارون صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے فاٹا ریفارمز کے حوالے سے مالی جو انتظامات ہوں گے وہ کون برداشت کرے گا؟ مالی انتظامات بھی پیچیدہ ہیں, نہیں برداشت کون کرے گا؟ تو وفاق دے گا, پہلے بھی تو وفاق ہی دیتا ہے. کہاں سے دے گا؟ اس کی یہ بھی تجویز زیر غور ہے, لیکن ہارون صاحب یہ تجویز بھی زیر غور ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید صوبوں پر وفاق یہ ذمہ داری ڈالے. ظاہر ہے ان کا ایٹ سورس کاٹنا جا سکتا ہے. صوبوں پہ کیا ذمہ داری ڈالے؟ جب اس کی آبادی کا تناسب بڑھ جائے گا تو یہ فارمولہ طے ہے صوبہ بلوچستان کے کہ اس کو آبادی کے تناسب سے زیادہ دیا جائے گا. 1-8% ان کو بھی شروع میں 2% زیادہ دیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے جس کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں اسی نے سیکریفائز کرنا ہے نا. جہاں حالات بہتر ہیں اور جہاں حالات خراب ہیں وہاں نئے ادارے بنانے ہوں گے, عدالتیں بنانی ہوں گی, پولیس بنانی ہوگی, وہاں سارا سسٹم بدلے گا, تو اس میں کچھ اخراجات تو ظاہر ہے. امید ہے کچھ اکانومی شاید اس وقت تک بہتر ہو. بہرحال بنیادی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 صوبے کے عوام سے پوچھنا چاہیے, اور جن کے تحفظات ہیں انہیں دور کرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا مستقل اس طرح تو نہیں رہ سکتا کہ وہاں قبائلی نظام چلے. ہم نہیں چاہتے, پختونخوا کے لوگ نہیں چاہتے, سب سے اہم بات یہ کہ وہ خود نہیں چاہتے. ہمیشہ قبائلی معاشرہ ایک تاریخی عمل میں صنعتی معاشرے میں تبدیل ہوتا ہے, جدید معاشرے میں اس نے ہونا ہوتا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ جو سٹیٹس کو کہ لوگ آتے رہے, لیاقت علی خان کے زمانے میں کچھ قبائلی علاقے کو آخری دفعہ قائد اعظم کے زمانے میں اور لیاقت علی خان کے زمانے میں سیٹل علاقے میں شامل کیا گیا تھا. بھٹو صاحب 5 برس سوچتے ہی رہے, اس لیے کہ یہ ڈے ٹو ڈے معاملات میں پڑ جاتے ہیں, کنفنٹریشن میں پڑ جاتے ہیں, غیر ضروری چیزوں میں انرجی ضائع کرتے ہیں. اگر اس پہ سلیقے سے کام ہو ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. کیا وہ لوگ وہاں نہیں چاہتے؟ دیکھیے ٹیلنٹ تو ایسا ہے کہ کتنے جرنیل وہاں سے آئے ہیں, کتنے انجینئر اور ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں. میں ایک قبائلی سے یہاں ملا لاہور میں حیرت زدہ رہ گیا. وہ ایسے برٹش سٹیزن تھا کہ وہ انڈیا میں فلمیں بناتا ہے اور بہت سے دنیا میں کاروبار کرتا ہے. ایک صاحب سے میں ملا جل حمید گل کے پاس آئے تھے, میلے سے کپڑے پہنے ہوئے. میں نے کہا یہ کون صاحب ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک مینا میرے لیے لائے ہیں برلن سے, اور برلن میں اس کے دفاتر ہیں. دیکھیے بزنس کا بہت ٹیلنٹ ہے ان لوگوں میں, انیشیٹو بہت ہے اور سخت جان ہے, مشکل زندگیاں گزاری ہیں, تکلیف دہ زمانوں سے گزرے ہیں. ان کا پوٹینشیل بہت بڑا ہے. انہیں ہم نے ٹیررسٹوں کے حوالے کر دیا, ان کے رحم و طالبان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. وہاں تعلیم ہوگی اور یہی لوگ جو ہیں
یہ ہمارے تحفظ کا، ہماری ترقی کا اور بقا کا اور بہتری کا ذریعہ اور راستہ بنے گا۔ حبیب صاحب، سب کو اپنا دل بڑا کرنا ہوگا ان نہیں، ریفارمز اس میں سب سے پہلے تو حکومت کو اپنا دل بڑا کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے ساری جو جتنی بھی فیصلہ سازی ہے نا اس میں مشاورت نہیں ہو رہی، یہ تاثر کم از کم یہی ہے۔ اب دیکھیں، مولانا فضل الرحمان حکومت کے اتحادی ہیں، حلیف ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کو ایک سیریس کنسرن ہے کہ جس طریقے سے حکومت ملانا چاہ رہی ہے فاٹا کو یا اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے، اس طریقے سے کوئی بھی فیصلہ ممکن نہیں۔ ویسے فضل الرحمان صاحب کو تو اکثر ہی اچھا، اصل چیزوں بات پہ ہے کہ concerns مولانا فضل رہتے ہیں۔ الرحمان کو آپ ان کی ایک اہمیت جو آپ کے اور نہیں، ہارون صاحب کے اہمیت ذہن تو میں ہے ان کی، لیکن ان کی دوسری بات یہ اہمیت کہ ان کے فاٹا میں concerns ہے، اکثر اور رہتے ہیں۔ فاٹا میں میری اہمیت اور آپ کی اہمیت سے زیادہ ان کی مولانا فضل الرحمان کی۔ آپ کی اطلاع کے لیے مولانا عرض فضل ہے، الرحمان کی اس سے بات پہلے سنی کہ زور جاتی ہے۔ خطابت میں کوئی ساکھدار جیسا آپ دعویٰ کریں، جو سروے وہاں ہوئے ہیں، موسٹ پاپولر لیڈر عمران خان ہے وہاں پہ، 28% ان کے ووٹ تھے، کسی کے 10-11% سے زیادہ نہیں تھے۔ چونکہ پولیٹیکل ورکرز کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی اجارہ داری ہے، یہ جا سکتے ہیں، اس لیے یہ کچھ زیادہ سیٹیں لے جاتے ہیں۔ جب وہاں الیکشن ہوں گے تو وہ زیادہ چلے عمران خان صاحب کو مشاورت میں شامل کر لیں، ہر ایک کا کو شامل دائرہ کریں۔ پھیلائے، عمران خان دائرہ پھیلائے اور کوشش کرے کہ صاحب ملک گیر لیول تک چلا جائے، وہ ٹھیک، اس طرح نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد۔